اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال فإن قیل ما الدلیل على ان العدم سابق على وجودک فالجواب الضرورة قاضية بأني لم أكن موجودا في زمان نوح عليه السلام فعدمي متحقق في ذلك الزمان ووجودي في هذا الزمان فعدمي سابق على وجودي. فإن قيل ما الدليل على أن كل موجود ممكن حادث فالجواب كل موجود من الممكنات إما جوهر أو عرض والجوهر حادث والعرض حادث فكل موجود من الممكنات حادث. فإن قيل ما حد الجوهر وما حد العرض فالجواب الجوهر هو المتحيز والعرض هو الحال في المتحيز. فإن قيل ما حد المتحيز فالجواب المتحيز هو الحاصل في حيز بحيث يشار إليه إشارة حسية بأنه هنا أو هنالك لذاته. فإن قيل ما حد الحيز فالجواب الحيز والمكان عبارة عن البعد المفطور الذي تشغله الأجسام بالحصول فيه. فإن قيل كم أقسام الجوهر فالجواب 4: الجوهر الفرد والخط والسطح والجسم. فإن قيل ما حد كل واحد من هذه 4 فالجواب حد الجوهر الفرد هو المتحيز الذي لا يقبل قسمة في جهة من الجهات، وحد الخط هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الطول خاصة، وحد السطح هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الطول والعرض خاصة، وحد الجسم هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الطول والعرض والعمق. فإن قيل ما الدليل على حدوث الجواهر فالجواب الدليل على ذلك أنه لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. گزشتہ گفتگو جو کہ اس کتاب کے حوالے سے ہماری پہلی گفتگو تھی اور پہلا جلسہ تھا. پہلے جلسے میں کتاب کا مختصر تعارف کروایا اور اس کے بعد مقدمہ جو مصنف کی طرف سے اس کو پڑھا. مقدمے کے بعد الفصل الاول فی معرفت اللہ تعالی و صفات الثبوتیہ و سلبیہ میں کچھ سوالات تھے، 3 سوال کہ جو ہم نے کر دیے اور ان کے جواب بھی ہو گئے ہیں. آخری سوال جو صرف ہم نے سوال کیا تھا اور اس کا جواب آج پڑھیں گے، وہ سوال یہ ہے کہ سوال یہ کیا گیا تھا سب سے پہلے کہ مد دلیل علی انک حادث، کہ کیا دلیل ہے کہ تو حادث ہے. جواب یہ تھا کہ میرے وجود پر عدم کا سابق ہونا دلیل ہے میرے حادث ہونے کی، میرے حادث ہونے کی دلیل ہے. سوال پھر یہ ہوگا کہ بھئی کیسے، کیوں، کس دلیل کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وجود بعد میں ہے اور عدم پہلے ہے، کس دلیل کی بنا پر کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں دیکھیے یہ تو بدیہی بات ہے، بالکل واضح ہے، عیاں ہے، آشکار ہے، کوئی شک و شبہ تھوڑی ہے اس میں کہ میں مثلا حضرت نوح کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھا، بس حضرت آدم کے زمانے میں نہیں تھا. پکی بات ہے نا، کوئی شک تھوڑی ہے اس میں. یا انبیاء میں سے کسی بھی نبی کے مثلا پیغمبر اکرم کے زمانے میں نہیں تھا، شک ہے اس میں؟ نہیں، پکی بات ہے نا. اور اس زمانے میں میرا ہونا شک ہے؟ نہیں ہوں نا، میں تو سفسطہ تھوڑی ہے. وہ تو ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو سفسطہ کرتے ہیں کہ نہیں ہوں، نہیں ہے. پھر اس نے دیوار میں کہتے ہے یا نہیں ہے، کہتے ہوں ابھی کہتے. تو اسی طرح ہے، میں ہوں، اب ہوں، اس زمانے میں نہیں تھا. تو پس میرا نہ ہونا پہلے، میرا ہونا بعد میں. دوسرے لفظ میں میرا وجود بعد میں، میرا حدوث پہلے. سوال، آپ نے ایک قاعدہ کلی کا بیان کیا تھا، وہ یہ کہ ہر موجود ممکن حادث ہے. کیا تھا نا آپ نے دعویٰ کہ ہر موجود
ممکن حادث ہے. ذرا اس کی دلیل تو دے دی، دلیل بتائیں اس کی. جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہ موجودات ممکن جو ہے نا، مطلق موجود کی بات نہیں کر رہے، ذہن میں مقید کر رہے ہیں. موجود ممکن، ممکنات میں سے جو موجود ہے وہ یا جوہر ہیں یا عرض. یہ دونوں کے دونوں، جوہر بھی حادث ہے اور عرض بھی حادث ہے. بس نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ممکن موجود یا موجود ممکن حادث. سوال، آپ نے اس جواب میں ایک اصطلاح استعمال کی ہے، جوہر اور عرض. ذرا یہ بتائیں نا جوہر کسے کہتے ہیں؟ بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں، بیان بھی کریں نا کہ جوہر کسے کہتے ہیں، عرض کسے کہتے ہیں. اصطلاح ہے، اس کو واضح کریں ہمارے لیے. جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیں جوہر متحیز کا نام ہے. اب یہ ایک متحیز پھر پوچھیں گے، ایک زنجیر ہے، زنجیر والا ہے، سلسلہ کڑی کے ساتھ. جوہر کی کیا کی تعریف ہے؟ متحیز کا نام جوہر ہے. متحیز میں حال کا نام عرض ہے. اب یہ دونوں تعبیرات پھر ایک وہ ہو گئی، یعنی واضح نہیں ہے. پھر سوال، وہ بھی سوال نہیں چھوڑتا، ایسے سمجھانا چاہتے ہیں نا، لفظ پہ لفظ لفظ پہ لفظ. کہتے ہیں کہ متحیز کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں متحیز وہ ہے جو مکان میں حاصل ہو. حیز میں، حیز میں مکان، مکان میں حاصل ہو، اس طرح کہ حصی اشارات کر کے یہ کہا جا سکے کہ یہاں یا وہاں، یہاں یا وہاں، یہ اشارہ کیا جا سکے، اس کو کہتے ہیں متحیز. یعنی اسے کہتے ہیں متحیز. بس متحیز وہ شے ہے جو مکان اور حیز میں حاصل ہوتی ہے، اس طرح کہ کہا جا سکے، اشارہ کیا جا سکے یہاں یا وہاں. خب اب یہاں سوال، خود حیز آپ نے استعمال کیا ہے اپنے جواب میں، خب اس کو بھی واضح کریں حیز کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. پھر وہ کیونکہ وہ سائل بھی ایک ہی ہے، مسئول بھی ایک ہی ہے، خود سوال کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، پھر خود اپنے اوپر سوال کر رہے ہیں، پھر جواب دے رہے ہیں، سوال جواب سوال جواب. جو کہ نزل نفسک بمنزلۃ المسئول والسائل، خود سے پوچھ رہا ہے کہ حیز کسے کہتے ہیں. جواب میں کیا دو لفظ کو مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، الحیز والمکان. بس حیز یعنی مکان. عبارت عن البعد، حیز اور مکان نام ہے اس دوری کا جو خلق کی گئی ہے، مفتور ہے، یعنی مخلوق ہے، جس کو بنایا گیا ہے، ایجاد کیا گیا ہے. خوب کس طرح؟ وہ دوری جس کو اجسام اس میں حاصل ہونے سے گھیر لیتے ہیں، پر کر لیتے ہیں، مصروف کر لیتے ہیں. اجسام دوری کو حیز کہتے ہیں. ہاں جی، حیز یہ اب یہ جگہ ہے نا، اس کو حیز کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ حیز ہے. اجسام جب اس میں آئیں گے تو یہ بھرے گی، تو یہ اس کو ظرف کریں گے. وہی حیز ظرف ایک ہی ہے. تو یہ دور کیوں کہا؟ عن البعد یہ ایک وہ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ نہیں عمق مراد نہیں ہے. میں اس کی میں وضاحت کرتا ہوں ابھی تھوڑا سا کہ کلمے بعد کیوں استعمال کیا ہے. اچھا سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے، یعنی سیدھی بات کہتے ہیں کہ حیز مکان کا نام ہے، بس. دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ حیز مکان کا نام ہے. اب پھر سوال ہوگا کہ جوہر کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ نے یہی کہا نا
کہ جوہر اور عرض. خب مجھے یہ بتائیں کہ جوہر کسے کہتے ہیں؟ تعریف کر دی اس نے. جوہر متحیز کا نام ہے، متحیز اس میں فاعل ہے. کہتے ہیں جوہر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب دینے کہ جوہر کی 4 قسمیں ہیں. جوہر فرد، ٹھیک، دوسرے نمبر پر خط، تیسرے نمبر پر سطح، چوتھے نمبر پر جسم. یہ دیکھیں ان کے اپنے اپنے اس خاص اصطلاحات ہیں، ہر ایک کے ذہن میں رکھیے گا. خب سوال یہ ہے کہ ان چاروں کی ڈیفینیشن کریں. جوہر، جوہر فرد کسے کہتے ہیں؟ خط کسے کہتے ہیں؟ سطح کسے کہتے ہیں؟ اور دوسری جسم کسے کہتے ہیں؟ یہ چاروں کی وضاحت کریں. کہتے ہیں جوہر فرد کی تعریف یوں کرتے ہیں، جوہر فرد وہ متحیز ہوتا ہے، چونکہ وہ متحیز ہے نا جوہر، لہٰذا وہ کہیں گے یعنی جوہر فرد وہ جوہر ہے، وہ متحیز ہے جو صرف اور صرف طول میں تقسیم ہونے کو قبول کرے. طول میں تقسیم ہونے کو قبول کرے. نمبر 1 وہ بے بخش اشتباہ کر دیا میں نے. جوہر فرد وہ متحیز ہے جو کسی بھی جہت میں، نہ طول میں، نہ عرض میں، نہ عمق میں، اصلاً قابل قسمت نہ ہو، اس کا نام ہے جوہر فرد. بس وہ جوہر جو طول، عرض، عمق میں سے کسی میں بھی قابل تقسیم نہ ہو، اس کا نام ہے جوہر فرد. سوال مثلا دیکھیں، جو چیز قابل تقسیم نہیں ہے اس کو جوہر کہتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ تقسیم کرتے ہیں. مثلا خود نقطہ جو ہے بعض نے اس سے تشبیہ ہے. نقطہ کہتے ہیں یہ قابل تقسیم نہیں ہے. مثلا آپ ایک لکیر لگائیں تو وہ قابل قسمت ہے، لیکن خود نقطہ قابل تقسیم نہیں ہے. سوال یہ خط کسے کہتے ہیں؟ خط کہتے ہیں خط وہ جوہر ہے، وہ متحیز ہے جو صرف طول میں، مثلا یہ ہے نا خط، اس کو آپ طول میں تو تقسیم کر سکتے ہیں نا، یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ، اس کا عمق وغیرہ تو نہیں ہے نا. اچھا، دوسری بات آگے چلیں. سوال یہ عرض کیا ہے؟ تو معذرت، جسم کیا ہے؟ سطح. کہتے ہیں کہ جو طول اور عرض میں قابل تقسیم ہو، طول اور عرض میں قابل تقسیم ہو. جسم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جسم وہ متحیز ہے جو تینوں میں قابل تقسیم ہوتا ہے، قابل قسمت ہوتا ہے. یعنی طول بھی ہوتا ہے اس کا، عرض بھی ہے، وہ عرض نہیں، عرض بھی ہے، یہاں عرض کہیں گے، راہ کو ساکن کر کے، عرض بھی ہے اور عمق بھی ہے. طول، عرض اور عمق. سوال یہ جوہر جتنی بھی اقسام ہیں یہ قدیم ہے یا حادث؟ کہتے حادث ہیں. کہتے کیا دلیل ہے کہ حادث ہے؟ جواب دے رہے ہیں کیونکہ یہ جواہر جو ہے حرکت، سکون، اجتماع اور افتراق سے خالی نہیں ہے. اس لیے ہر وہ چیز جو ان 4 چیزوں سے خالی نہ ہو وہ حادث ہوتی ہے. خود حرکت حادث ہے، سکون حادث ہے، اجتماع حادث ہے، افتراق حادث ہے. عبارت دیکھیں پھر آگے چلیں. فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْعَدَمَ سَابِقٌ عَلَىٰ وُجُودِكَ. یہ کل سوال کیا تھا، ٹھیک ہے، جواب اس کا آج پھر دوبارہ سوال دہرا رہے ہیں تاکہ بحث مربوط ہو جائے. اور یہ سوال حقیقت میں اس پہلے سوال سے مربوط تھا، پہلے سوال کے جواب سے مربوط ہے. یہ پہلا سوال کیا تھا کہ دلیل کیا ہے کہ تو حادث ہے؟ ما الدلیل علی انک حادث. جواب یہ کہ سبق العدم علی وجودی دلیل علی حدوثی. عدم کا میرے وجود پر سابق ہونا، پہل کرنا، پہلے ہونا،
دلیل ہے میرے حادث ہونے کی. تو اب یہ ہے کہ آپ کے وجود سے عدم نے کیسے سبقت کی ہے، کیسے وہ پہل کی ہے، کیسے پہلے ہے وہ. ما الدلیل علی ان العدم سابق علی وجودک. جواب یہ ہے الضرورت قاضیۃ، بداہت، ضرورت اقتضا کر رہی ہے کہ بِأَنِّ لَمْ أَكُنْ مَوْجُودًا فِي زَمَانِ نُوحٍ علیہ السلام. مثال کے طور پر میں حضرت نوح کے زمانے میں نہیں تھا، خود میں تو حضرت مثلا عیسیٰ کے زمانے میں نہیں تھا، میں پیغمبر کے زمانے میں بھی نہیں تھا نا، پکی بات ہے نہیں تھا. فعدمی متحقق فی ذالک الزمان، بس میرا نہ ہونا اس زمانے میں ثابت ہے، متحقق ہے یعنی ثابت ہے. ووجودی متحقق فی ھذا الزمان، یہ وجودی کے بعد متحقق ذہن میں رکھیں، اور میرا موجود ہونا اس زمانے میں ثابت ہے. بس اس زمانے میں میرا نہ ہونا ثابت ہے اور اس زمانے میں میرا ہونا ثابت ہے. بس نتیجہ نکالا ہے فعدمی سابق علی وجودی، بس میرا نہ ہونا سابق ہے میرے ہونے سے. بس میرا نہ ہونا پہلے ہے، میرا ہونا بعد. سوال مد دلیل فإن قیل، اگر یہ کہا جائے، اگر پوچھا جائے آپ سے کہ مد دلیل علی ان کل موجود ممکن حادث، کیا دلیل ہے کہ ہر موجود ممکن حادث ہے. سوال تو ہے نا قابل، کیونکہ یہ سوال یہاں سے بنایا ہے کل موجود ممکن حادث. یہ پھر دوبارہ لے کر آئیں یہاں سے، یہ جو صفحہ نمبر پہلے میں تھا نا 16 پر، یہ کل موجود ممکن حادث غیر قدیم، یہاں سے کہ دلیل کیا ہے اس مطلب پر. جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے کہ تمام موجودات ممکن، تمام موجودات ممکن تو حال سے خارج نہیں، یا جوہر ہے یا عرض ہے، اور جوہر اور عرض دونوں حادث ہیں. بس نتیجہ یہ کہ تمام موجودات ممکن یا ممکن موجودات حادث ہیں. فَكُلُّ مَوْجُودٍ مِّنَ الْمُمْكِنَاتِ، ممکنات میں سے ہر موجود اما جوہر او عرض، یا جوہر ہے یا عرض ہے. اس کو را پر فتح پڑیں گے عرض. والجوہر حادث، جوہر حادث ہے. والعرض حادث، عرض بھی حادث ہے. فَكُلُّ مَوْجُودٍ مِّنَ الْمُمْكِنَاتِ حادث، بس موجودات میں سے ہر ممکنات میں سے ہر موجود حادث ہے. فَإِنْ قِيلَ مَا حَدُّ الْجَوْهَرِ وَمَا حَدُّ الْعَرَضِ، اگر کہا جائے کہ جوہر کی ڈیفینیشن کیا ہے، جوہر کی تعریف کیا ہے، پوچھا جائے آپ سے، اور عرض کی تعریف کیا ہے، عرض ذہن میں رکھیے گا. جب جوہر کے ساتھ ہو تو عرض ہوتا ہے، جب طول عرض اور عمق ہو تو وہاں رو کو دھرے کو ساکن کرتے ہیں. یہ دو جدا جدا ہے. فالجواب الجوہر هو المتحیز، جوہر متحیز کا نام ہے، اور عرض متحیز میں حال شے کو کہتے ہیں، جو حل ہو اس میں حال. سوال متحیز کیا ہے؟ فإن قیل، اگر پوچھا جائے آپ سے اور اگر آپ سے کہا جائے، عرض کی تعریف کو تھوڑا کھولیں. عرض دیکھیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ذہن میں رکھیں. یہ دیوار ہے، ٹھیک، دیوار پہ ہم نے کوئی رنگ کرنا ہے، کوئی بھی، تو یہ رنگ کیا ہے؟ عارض ہے، حال ہے اسی متحیز میں. اچھا، اس کی جو حالت ہوتی ہے، ہاں یہ کنڈیشن ہے، اس کو عرض کیا، اس کو عرض. بس جوہر کے مقابل میں جو ہے وہ عرض کہلاتا ہے. یہ جو بیمار جس کا دیکھیں، جس شے کا قیوام
لذات ہی نہ ہو، اس کو یعنی قائم ہو کسی اور سبب سے، اگر وہ نہ ہو تو ہوگی نہیں۔ اب ایک مثال دے رہا ہوں، چلیں یہ فرض کریں کہ یہ قالین ہے نا، اس میں مختلف رنگ ہیں، مختلف ہے نا رنگ، خوب اگر یہ اصل نہ ہو تو رنگ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا۔ تو بس اصل کیا ہے؟ یہ میٹر، کوئی مواد، یا مثلا کوئی وائٹ بورڈ، یہ وائٹ کیسے ہے؟ یہ وائٹ ہونا یا سیاہ ہونا یا مثلا فرض کریں قرمز ہونا یا مثلا اس طرح جتنے بھی رنگ ہیں، وہ رنگ کیا ہوتے ہیں؟ عارض ہوتے ہیں جسم پر۔ یہ جسم ہے، یہ عارض شے ہے۔ ٹیبل پڑی ہے سامنے، آپ دیکھیں اس کا رنگ بھی سفید ہے۔ اگر اسی کی جگہ پر ہم سیاہ رنگ کر دیں تو ہو جائے گا نا، ٹیبل تو ٹیبل ہے، بس یہ سیاہ اور سفید عرض کہلاتے ہیں۔ جو شے ذاتاً اس کا وجود نہ ہو، غیر کی وجہ سے وجود کے کسی اور کا محتاج ہو، ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے چلیں، آگے کہتے ہیں سوال کہ ما حد المتحیز، آپ نے کلمہ استعمال کیا متحیز۔ متحیز کیا ہے؟ کہتے ہیں المتحیز هو الحاصل فی حیز، متحیز میں فاعل ہے نا، تحیز یتحیز، متحیز، تصرف ہے یتصرف، متصرف، متحیز۔ خوب وہ متحیز جو کسی مکان میں حاصل ہو، اس طرح کہ اشارہ حسی کیا جا سکے اس کی طرف۔ اشارہ معنی بھی کافی نہیں ہے، اشارہ حسی، یہاں یا وہاں۔ فی حیز یعنی هو المتحیز هو الحاصل فی حیز، متحیز وہ شے ہے جو حاصل در مکان ہو، اس طرح اس حیثیت سے کہ اس کی طرف اشارہ حسی کیا جائے کہ یہاں یا وہاں لذاتی ہی، یعنی یہ اشارہ بھی ذاتاً کیا جائے اسے۔ فَإِنْ قِيلَ مَا حَدُّ الْحَيِّز، آپ نے کلمہ استعمال کیا اپنے جواب میں حیز، یہ حیز کیا ہے؟ کہتے ہیں الحیز والمکان، دیکھیں تعبیر کیا کیا، حیز یعنی مکان، عطف تفسیری ہے، حیز یعنی مکان، عبارت، حیز مکان نام ہے، البتہ دو چیزیں ہیں تو عبارتان ہے، بعض نسخوں میں آپ نے دیکھا نا کہ عبارتان لکھا ہوا ہے، کوئی عبارتن اگر کہیں گے تو تک تک کی طرف ذہن میں رکھیں گے، یعنی یہ اور یہ نام ہیں کس چیز کے؟ ان البعد المفطور الذي تشغله الاجسام بالحصول فيه، کہتے ہیں اس پیدا شدہ دوری کا نام ہے جس میں اجسام آنے سے اسے بھر دیتے ہیں، پر کر دیتے ہیں، اجسام اسے پر کر دیتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ کم اقسام الجواہر، یا جوہر، جوہر کی کتنی قسمیں؟ جواب اربعۃ، یعنی الجوہر اربعۃ اقسام، جوہر کی 4 قسمیں ہیں، یا للجوہر اربعۃ اقسام، جوہر کے لیے 4 قسمیں ہیں، جوہر کی 4 قسمیں ہیں۔ الجوہر الفرد، نیچے کیا لکھا ہے؟ النقطہ، حاشیے میں دیکھیں کیا لکھا ہے؟ النقطہ، بس جوہر فرد وہی نقطہ ہے کہ جو نقطہ قابل تقسیم نہیں ہوتا، ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ آگے چلیں، اب کہتے ہیں کہ والخط، یہ پہلی قسم جوہر کی، دوسری قسم جوہر کی خط ہے، تیسری قسم والسطح، چوتھی قسم والجسم۔ اب ان چاروں کی وضاحت، فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ سوال کیا جائے، اگر پوچھا جائے آپ سے ما حد كل واحد من هذه الاربعه، ان چاروں میں سے ہر ایک کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟
تو جواب فالجواب حد الجوہر یعنی نقطے کی تعریف یا جوہر فرد کی تعریف. حد الجوہر الفرد کیا ہے تعریف؟ هو المتحیز الذی لا يقبل القسمة فی جہت من الجہات. جوہر فرد وہ متحیز ہے جو کسی بھی جہت میں، طول عرض عمق کو جہات کہتے ہیں، کسی بھی جہت میں قسمت کو یعنی تقسیم ہونے کو قبول نہ کرے. نہ طول میں تقسیم ہونے کو قبول کرے، نہ عرض میں، عرض کہیں گے یہاں، عرض نہیں کہیں گے، عرض، اور نہ ہی عمق. وحد الخط، خط کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے، هو المتحیز الذی، وہ متحیز ہے جو یقبل القسمت فی الطول خاصتاً، جو صرف لمبائی میں، طول میں تقسیم ہونے کو قبول کرتا ہے. وحد السطح هو المتحیز الذی یقبل القسمت فی الطول والعرض خاصتاً. سطح وہ متحیز ہے جو تقسیم ہونے کو قبول کرتا ہے دو چیزوں میں، طول اور عرض میں، صرف طول اور عرض میں. اور جسم کیا ہے؟ کہتے ہیں وحد الجسم هو المتحیز الذی، جسم وہ متحیز ہے یعنی وہ جوہر ہے جو قبول کرتا ہے تقسیم ہونے کو فی الطول والعرض والعمق، طول میں، لمبائی میں، عرض میں، چوڑائی میں، عمق گہرائی. یہ ذہن میں رکھیں، طول لمبائی، عرض چوڑائی، عمق گہرائی. ایک مثال آپ دیکھیں، کوئی بھی جسم آپ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی جسم، مثلا اپنے آپ کو ذرا ذہن میں رکھیں، یہی تینوں چیزیں ہیں، طول بھی ہے، عرض بھی ہے اور عمق بھی ہے. یہ فرض کریں کمرے کو ذہن میں رکھیں، کمرہ ہے نا، اس میں یہی تینوں چیزیں ہیں، طول بھی ہے، وہ کہتے ہیں اس کمرے کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، یہی، اور گہرائی ظاہر ہے. مثلا فرض کریں ایک نہر ہے، اس نہر میں بھی مثلا پانی ہے، یہی ہے، اس کی لمبائی تو بہت زیادہ ہے، مثلا فلاں جگہ سے لے کر فلاں تک، مثلا فرض کریں کہ 30 کلومیٹر، اور 30 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ مثلا اتنے، مثلا 1 میٹر، 2 میٹر، 4 میٹر، 6 میٹر، مثلا نہر ہے کہ چھوٹی سی، اتنے میٹر اس کی چوڑائی ہے. گہرائی کیا ہے؟ دیکھیں مثلا اس کی 1 میٹر 2 میٹر گہرائی ہے، لمبائی 30 میٹر بلکہ 30 کلو میٹر فرض کرتے ہیں 30 کلو میٹر، اور اس کی چوڑائی فرض کرتے ہیں کہ 2 میٹر، 3 میٹر، 5 میٹر، 10 میٹر، 1 میٹر، 1 میٹر، جو بھی ہو اس کے حساب سے. اب اس کی گہرائی مثلا 2 میٹر. تو یہ جسم ہے، خود وہ نہر چھوٹی سی جسم کہلائے گی، اور اس میں تینوں چیزیں موجود ہیں. آخری سوال، اور پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کو کل. سوال یہ ہے کہ فإن قیل، اگر آپ سے پوچھا جائے، اگر سوال کیا جائے، مد دلیل علی حدوث الجواہر، جواہر کے حادث ہونے کی، جواہر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ 4 قسمیں بیان کی نا، لہذا جوہر جب بھی کہا جائے یہ 4 چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. جوہر ہے یعنی یا تو نقطہ ہے، یا خط ہے، یا سطح ہے، یا
جوہر ان چار سے باہر نہیں. اگر یہ جواہر کی حادث ہونے پر دلیل کیا ہے؟ جواب یہ دے رہے کہ الدلیل علی ذلک انہا لا تخلو عن الحوادث، کہ یہ چاروں قسمیں حوادث سے خالی نہیں ہیں. یعنی جوہر فرد حوادث سے خالی ہے. حوادث سے کیا مراد ہے؟ حوادث سے مراد ہے سکون، حرکت، اجتماع اور افتراق. خود جوہر فرد بھی خالی نہیں ہے اس سے، خوب سطح بھی نہیں ہے خالی اس سے، اور خط بھی خالی نہیں ہے اس سے، جسم بھی ان سے خالی نہیں. لہذا کہتے ہیں کہ الدلیل علی ذلک انہا لا تخلو عن الحوادث وکل ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث. بس کلی بات ہے، ہر وہ شے جو ان چار چیزوں سے اجتماع، افتراق، حرکت اور سکون، یا حرکت، سکون، اجتماع، افتراق سے خالی نہ ہو، پکی بات سمجھیں کہ وہ حادث ہے. بس یہ جواہر چونکہ ان چار سے خالی نہیں ہے، لہذا چاروں کی چاروں قسمیں جوہر کی حادث ہیں. آگے والا سوال ہے انشاءاللہ بعد میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد.